ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 20 ता आयत नंबर 31 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। मज़कूरा आयत के हवाले से पहला सवाल है कि आयत नंबर 22 में क़ता रहमी को फसाद कहा गया है। आयत से सिला रहमी की ताकीद किस हवाले से की गई है? आयत 23 के हवाले से सवाल है कि क्या किसी मुअय्यन शख्स पर लानत की जा सकती है? आयत 24 में है कि दिलों पर कुफ्र लगने से क्या मुराद है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल्लज़ीन आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरह फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुन वज़ुकिर फ़ीहल क़िताल रअयतल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو अखबारकुम। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिदा फरमाएं। और कहते हैं ईमान वाले, क्यों ना नाजिल हुई एक सूरत, फिर जब उतरी एक सूरत जांची हुई और जिक्र हुआ इसमें लड़ाई का, तो आप देखेंगे उनको जिनके दिलों में रोग है, तकते हैं आपकी तरफ जैसे तकता है कोई बेहोश पड़ा हुआ मरने के वक्त। सो खराबी है उनकी। हुक्म मानना है और भली बात कहना, फिर जब ताकीद हो काम की, तो अगर सच्चे रहें अल्लाह से तो उनका भला है। फिर तुमसे ये भी तवक्को है कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो खराबी डालोगे ज़मीन में और क़ता करोगे अपनी खराबतें। ऐसे लोग हैं जिन पर लानत की अल्लाह ने
پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر ہدایت کی راہ، شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کیے، سو یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے بیزار ہیں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے، ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ۔ پھر کیسا ہوگا حال جب فرشتے جان نکالیں گے ان کی، مارتے جائیں گے ان کے منہ پر اور پیٹھ پر، یہ اس لیے کہ وہ اس راہ پر چلے جس سے اللہ بیزار تھا اور ناپسند کی اس کی خوشی، پھر اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ظاہر نہ کرے گا ان کے کینہ کو، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں وہ لوگ، سو آپ پہچان چکے ہیں ان کے چہرے سے اور آگے پہچان لیں گے ان کے بات کے انداز سے، اور اللہ کو معلوم ہے تمہارے سارے کام، اور البتہ ہم تم کو آزمائیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں اور قائم رہنے والے ہیں، اور تحقیق کر لیں گے تمہاری خبروں کو۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے آیت نمبر 22 میں کہ قطع رحمی کو فساد کہا گیا ہے، آیت سے صلہ رحمی کی تاکید کس حوالے سے کی گئی ہے؟ اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسرے اصحاب سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے، اور جو رشتہ قرابت قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال اور افعال اور مال کے خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی گناہ ایسا کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ آیت 23 کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا کسی معین شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے؟ حضرت امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے یزید پر لعنت کرنے کی اجازت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت کیوں نہ کی جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، اس میں کہیں بھی یزید پر لعنت نہیں آئی۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا یزید سے زیادہ کون قطع ارحام کا مرتکب ہوگا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور قرابت کی بھی اس نے رعایت نہیں کی، مگر جمہور امت کے نزدیک کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس کا کفر پر مرنا یقینی طور پر ثابت نہ ہو۔ ہاں عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین یا لعنت اللہ علی المفسدین۔ آیت نمبر 24 کے حوالے سے سوال ہے کہ دلوں پر قفل لگنے سے کیا مراد ہے؟ دلوں پر قفل کے لگ جانے سے کہ وہی معنی ہیں جو دوسری آیتوں میں ختم اور تباہ یعنی مہر لگا جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مراد اس سے دل کا ایسا سخت ہو جانا اور بے حس ہو جانا کہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگے، بے پرواہی کے ساتھ مسلسل گناہوں میں لگا رہے، عموماً اس کا سبب ہوا کرتا ہے۔
ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو سوالات تھے اور اس کی روشنی میں تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔